حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے۔ ان کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ دین تبلیغ کی باتیں ہوتی تھیں، اور وہ یہ پلان کر رہے تھے کون سا بڑا گناہ ہے جس پر پہلے عمل کیا جائے اور لوگوں کو ان سے بچایا جائے۔ دور ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عمر۔ ایک عبداللہ ابن عمر ہیں اور ایک عبداللہ ابن عمر۔ تو عبداللہ بن عمر ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، آپ بتائیں کہ کون سا گناہ بڑا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے نبی پاک سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحابہ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بتایا، تو صحابہ خود چل کر آئے اور کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے تو اس کے پیچھے پس منظر بھی بتایا ہوگا، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا۔ ایک لڑکی کا اس پر دل آ گیا۔ لڑکی نے لوگوں کو کہا کہ اسے بلاؤ، اسے کہو کہ میں نے تم سے کوئی گواہی لینی ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ لوگ اسے بلا کے لائے تو وہ لڑکی اسے ایک کمرے میں لے گئی، اس کے بعد اسے دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کے بعد اسے تیسرے کمرے میں لے گئی، اس طرح اس کو 7ویں کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہاں ایک لڑکا پہلے سے بندھا ہوا تھا، تو لڑکی نے کہا کہ اسے مار دو، اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کیوں قتل کروں، اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، اسے میں کیوں قتل کروں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی بات کی وجہ سے میرے اللہ نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ شراب پیو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں پیوں گا۔ تو لڑکی نے کہا یا میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس لڑکے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ تو اس نے کہا اگر تم ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کرو گے تو میں باہر جا کے شور کروں گی، لوگوں کو اکٹھا کروں گی، تم پر الزام لگاؤں گی۔ تو لڑکا ڈر گیا، اس نے سوچا دل میں کہ قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، تو میں شراب بھی پی لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے شراب کا پیالہ پیا تو اس نے کہا کہ دوسرا پیالہ لایا جائے۔ وہ دوسرا پیالہ شراب کا پی گیا اور اسے تیسرا پیالہ لا دیا گیا، وہ تیسرا پیالہ بھی شراب کا پی گیا۔ تو اس کے بعد جب شراب پی چکا تب تو نشہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہا، تو اس لڑکی نے کہا کہ پہلے اس نوجوان کو قتل کرو، شراب کا نشہ تھا، اس نے اس نوجوان کو قتل کیا، پھر اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی۔ تو اس طرح میرے بھائیوں دوستو، شراب کی وجہ سے یہ تینوں کام ہوئے۔ اگر وہ شراب نہ پیتا تو یہ کام نہ ہوتے، تینوں کام نہ ہوتے۔ تو اس لیے میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو شراب نہ پینا، شراب
تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ الخبائث ہے، الخبائث تمام برائیوں کی جڑ۔ اس طرح عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے نبی نے یہ مثال دے کر فرمایا تھا کہ لوگوں شراب کبھی نہ پینا۔ میرے مولا علی پاک کا فرمان ہے کہ اگر شراب کا قطرہ کنویں میں گرے اور کنویں کا پانی کھیتوں کو سیراب ہو، کھیتوں سے گھاس اگے اور گھاس کو بکری کھائے اور بکری سے دودھ نکلے، علی اس بکری کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لوگوں آج ہم کہاں ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں تاکہ ہماری دین، دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔